کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے میں نے عنوان بنایا، کیونکہ آج کل کرسیوں پر بیٹھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آسانی اور سہولت کے لیے بھی، اگرچہ کہ وہ مجبور نہیں ہے لیکن آسانی اور سہولت کے لیے بھی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں۔ بعض لوگ مسائل کے لیے بھی کیا ہے، مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ حقیقت میں مجبور بھی ہیں، مجبوری کی وجہ سے بھی کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شریعت میں مجبوری کی بنیاد پر اجازت ہے، باقی دونوں صورتوں میں اجازت جو ہے نا نہیں ہے۔ تو اس کے مختصر مسائل میں آپ کے سامنے، مسائل بڑے تفصیلی ہیں لیکن مختصر طور پر آپ کی یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں، مسائل بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، 1 منٹ بھی کھڑے رہنے کی طاقت آپ، اور پہلی بات اس سے پہلے آپ تھوڑا تمہیدی بات سن لیجئے کہ قیام نماز میں کھڑے ہونا، فرض نماز اور واجب نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں قیام نماز میں، تو پھر آپ کو بیٹھ کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، خواہ وہ کرسی پر بیٹھے زمین پر بیٹھے، کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہوئے فرض نماز اور واجب نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ باقی سنت اور نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے، آپ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے بھی، مگر ثواب آدھا ملے گا۔ تو بہرحال تو یہ واجب اور فرض نمازوں میں کیا ہے، قیام فرض ہے، اور آپ کھڑے ہو کر، قیام مانے کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس وقت آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کا کھڑا نہیں ہو سکتے کب سمجھا جائے گا؟ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کب سمجھا جائے گا؟ یعنی مطلب آپ بالکل ٹھہر ہی نہیں سکتے زمین پر، بالکل ٹھہر ہی نہیں، پیروں میں طاقت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھہر ہی نہیں سکتے، خواہ وہ پیروں میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا ٹھہرنے سے چکر آتی ہو، یا ٹھہرنے سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا کمر میں یا پیروں میں فریکچر وغیرہ ہو جس کی وجہ سے آپ ٹھہر نہیں سکتے، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں یہ ڈاکٹر نے، مسلمان ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ کھڑے رہیں گے تو بیماری میں اضافہ ہوگا، یا کھڑے رہنے سے بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ویسی صورت میں آپ کھڑے رہنے کی قدرت نہیں رکھتے، یہ آپ مجبور ہیں۔ یا آپ کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن نارمل انداز میں رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ قیام پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی آپ قیام سے معذور ہیں، قیام پر قدرت نہیں رکھتے۔ قیام نہ کرنے والے اس وقت سمجھے جا سکتے ہیں جبکہ آپ بالکل کھڑا ہونا ہی آپ کو نہ آتا ہو، یا کھڑا ہونا بھی آتا، کھڑا ہونا تو آتا ہے لیکن نارمل انداز میں رکوع اور سجدہ آپ نہیں کر سکتے، یا صرف رکوع تو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کھڑے ہونے کی قدرت آپ کو نہیں ہے۔ تو ان دو صورتوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹھ کر نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا، زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے؟ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا یا زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے؟ تو اگر آپ بیٹھ کر اچھی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے عام آدمی پڑھ سکتے ہیں، کیسا؟ مثال کے طور پر قاعدے میں جیسا بیٹھ سکتے ہیں ویسا بیٹھ سکتے ہیں، اور رکوع میں آپ پیشانی گھٹنے کے برابر آنے تک جھک سکتے ہیں، اور سجدے میں ناک اور پیشانی زمین کو کیا کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ ایسے انداز میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹھ رہے ہیں کیسا؟ قاعدے میں بیٹھنے کی طرح۔ رکوع میں کیسا رکوع کر رہے ہیں؟ پیشانی گھٹنوں کے برابر آنے تک، اور سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر آپ کی کیا کر رہی ہے، لگ رہی ہے۔ ایسے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا بیٹھ تو ادب سے رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں تو ادب سے، قاعدے کی طرح نہیں بیٹھ رہے، لیکن رکوع میں جھک رہے ہیں، سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر لگا رہے ہیں، تو ان دونوں کیفیتوں میں آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بیٹھ کر آپ 2 زانوں بیٹھ کر ہو یا 4 زانوں بیٹھ کر ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدے میں ناک اور پیشانی بھی زمین پر لگا سکتے ہیں۔ تو ویسی صورت میں جو ہے نا آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ بیٹھ کر نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ناک اور پیشانی زمین پر لگا کر سجدہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت
نہیں ہے، بلکہ سجدہ جس طرح رکوع اشارے سے کر رہے ہیں، سجدہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اشارے سے کر رہے ہیں، یا پیر لمبے کر کے بیٹھ رہے ہیں، ادب سے بیٹھ رہے ہیں، یا دو زانوں بیٹھ رہے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ویسی صورت میں جس میں بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں آپ کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ جس انداز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیے زمین پر، 4 زانوں ہو، 2 زانوں ہو، پیر لمبے کر کے ہو، 2 پیر لمبے کر کے ہو، 1 پیر لمبا کر کے ہو، جس انداز میں بھی آپ زمین پر بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ بھی اشارے سے کر سکتے ہیں۔ ایسا اگر آپ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہو گئی، آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ یعنی اچھی طرح بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر اچھی طرح رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نہیں اچھی طرح زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، سجدہ اچھی طرح ناک اور پیشانی زمین پر نہیں لگا سک رہے ہیں، آپ اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں بیٹھ کر بھی، تو اس صورت میں آپ کو کیا ہے معلوم ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز اس وقت میں بھی آپ کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے معلوم؟ یہ آپ کے لیے مکروہ ہے۔ نہیں آپ زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے، یا بیٹھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی۔ خلاصہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں بتلاتا چلو مسئلہ، یہ پورے مسائل تو آپ نے تفصیلی طور پر سماعت فرما لی، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے 2 باتیں آسانی سے طور پر یاد رکھ لیجئے، وہ مکروہ ہونا نہیں ہونا وہ سب چھوڑ کر آسانی سے یاد رکھنے کے لیے، جس حیثیت سے بھی آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جس حیثیت سے بھی، جس انداز میں بھی اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں آپ زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے، یا بیٹھنے میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایک ہی صورت میں ہے، یا زمین پر آپ بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے، یا بیٹھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو، یا بیٹھ گئے تو اٹھنے نہیں آتا، بیٹھ گئے تو اٹھنے نہیں آتا، بالکل اٹھانا پڑتا لوگوں کو، ویسی صورت میں آپ کیا ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے۔ ایک ہی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا بالکل بیٹھنے ہی نہیں آتا، یا بیٹھنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کسی بھی حیثیت سے کسی بھی طرح سے بیٹھنے سے، یا بیٹھیں تو اٹھانے کے لیے آدمیوں کو ہونا پڑتا ہے، تو سہارے وغیرہ سے بھی نہیں اٹھ سکتے، اٹھانے کے لیے ضرورت لوگوں کی پڑتی ہے، تو اس ایک صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اجازت ہے، اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں اجازت نہیں ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہے، بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی تفصیل آپ نے میں سن لی ہے۔ یہ ایک بات تو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے میں نے آخری میں 2 بات کہی، آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب رہا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے۔ میں کب نے بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کر پیچھے تفصیلی مسائل آپ کے آ چکے ہیں، کرسی نیچے زمین پر بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ، یا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، لیکن نیچے نہیں بیٹھ سک رہے، اس لیے کیا ہے کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر قیام کیجئے، رکوع کیجئے، اور نیچے نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کیا ہے سجدے پر بیٹھ کر کیا کیجئے؟ اشارے سے کیا کیجئے؟ سجدہ کیجئے۔ نہیں آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تو بالکل زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو ویسی صورت میں آپ کرسی پر بیٹھیے، رکوع اور سجدہ کیا کیجئے؟ اشارے سے کیجئے، رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکیے، یہ اس طرح کا طریقہ ہو گیا۔ اب رہا جو ہے، اب ہمارے پاس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع کرتے وقت تو ہاتھ یہاں ہوتے ہیں، لیکن سجدہ کرتے وقت ہاتھ سامنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے مثال کے طور پر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر بول دیے، ثنا پڑھ لیے، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، ضم سورہ سب پڑھ لیے، اب رکوع کرنا ہے، تو یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے، بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ ایسا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے کیا کرتے ہیں، رکوع میں ہاتھ ایسا بازو میں چھوڑ، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ہاتھ یہاں چھوڑ کر ادھر ہاتھ بازو میں چھوڑنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ایسا کر رہے تھے، رکوع میں جانے کی بات آئی، ہاتھ یہاں لا لیجیے، رکوع کر لیجیے، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، زیادہ جھکیے، ہاتھ کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اشارے سے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں آپ کرسی پر بیٹھ کر، تو اس صورت میں آپ کو ہاتھ رکوع کی حالت میں بھی، سجدے کی حالت میں بھی ران پر ہی ہونی چاہیے، آگے لے جانے کی ضرورت۔
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرسیاں نکلے ہیں وہ سامنے تختہ جو ہے نا لگا دیتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہتر طریقہ تو سمجھا نہیں گیا. اگر کوئی کرتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے نا بہتر طریقہ سمجھا نہیں گیا. اس میں بھی اس بات کا خاص لحاظ رکھیں، رکوع کے لیے کم جھکیں، سجدے کے لیے زیادہ جھکیں. اس بات کو لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو لہذا وہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اشارے سے پڑھ لینے میں آپ کی نماز ہو رہی تو پھر وہ رکھ کر اس کو مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں. اور دوسری چیز، کرسیاں کہاں رکھنا ہے. عام طور پر مسجدوں میں کیا ہے، کونے میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں، لوگ وہاں پر کرسیوں میں بیٹھتے ہیں. اب جب صف بننے لگتی ہے تو بہت سی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کرسیوں والے کونے میں ہی رہتے ہیں، صف بن جاتی ہے، بیچ میں جگہ کیا ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. وہ کرسیوں والے بیچ میں آ کر صف میں نہیں ملتے. تو اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ نماز میں صف مکمل ہو جائے گی، لوگ آپ کی کرسیوں تک صف آ جائے گی، یہ یقین یا غالب گمان ہے، تو آپ کونے میں ہی کرسی پر بیٹھ کر وہیں پر نماز کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یقین بھی نہیں ہے، غالب گمان بھی نہیں ہے، بلکہ ڈاؤٹ ہے کہ سب بھر بھی سکتی نہیں بھی بھر سکتی، ویسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ کونے میں کرسی رکھ کر نماز پڑھنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، صف میں لوگوں کے ساتھ کیا کرنا، آ کر مل جانا چاہیے. درمیان میں جہاں پر صف ختم ہو رہی ہے وہاں پر آ کر لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، آپ کو مل جانا چاہیے. اب مل جا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن کرسی رکھیں گے کیسا، کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہے. تو اگر آپ صف میں کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، صف کے درمیان ہو یا کونے میں ہو، جہاں پر بھی آپ کرسی رکھ رہے ہیں صف میں، تو اس میں کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو آپ کی کرسی کے پچھلے جو دو پیر ہیں وہ دو پیر جو ہے نا آپ کے لوگوں کی صف میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی ایڑیوں کے برابر ہونی چاہیے، ان کے ایڑیوں کے برابر ہونے چاہیے آپ کی کرسی کے پچھلے دو پیر. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ قیام میں رکوع میں تو لوگوں سے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، لیکن قاعدے میں پھر لوگوں کے برابر ہو جاتے ہیں. تو کرسی رکھنے کا طریقہ یہ ہے. اور سب بھرنے کا امکان ہے، ظن غالب یا یقین ہے، تو پھر آپ کونے میں ہی اپنی کرسی کو رکھ کر نماز جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن سب بھرنے کا امکان نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر درمیان میں آ جائے، لوگوں کے ساتھ کیا کریں، صف میں شامل ہو جائے. یہ کرسی کے حوالے سے کچھ جو ہے نا مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے.